اگر روح کی آواز ہوتی تو یقیناً ہر گناہ کے بعد ہمیں اپنے اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے، اور سکون سے اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح غیر مردوں کو بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے تم سب کو آزما رہے ہیں۔ آخرکار تمہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا بدترین ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، لیکن خوبیوں میں نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زندگی میں قدم، قسم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہم سب قید ہیں اور چابی صرف ایک سچے دوست کے پاس ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا، وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہو تو اس سے مل، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو اس سے کنارہ کشی کر۔ سوچ کو بدلو، سماج آہستہ آہستہ خود ہی بدل جائے گا، کیونکہ تم ہی تو سماج ہو۔ آزمائش اللہ تعالیٰ تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کیجیے اور اسے غنیمت جانیے، کیا پتہ کل کو یہ بھی نہ ہو۔ اگر تم پریشان ہو تو یقیناً ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اور اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ اپنا رخ سورج کی طرف کر لو، سب سائے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیاروں کا کام دیتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں رہ جائے گا۔ اگر ہم یہ کہنے کے بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں میں روتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں، بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔
اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کو مشکل وقت میں تھام لیتے ہیں۔ پختہ حقیقت ہے کہ مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے قربانیاں اتنی زیادہ دینا پڑتی ہیں۔ انسان کی فطرت چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، بڑے کام تو ہر کوئی سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو مان لیں کہ یہ مالک کا کرم ہے۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعے اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے، نہ بدلنی ہو تو ہزار کتابیں، کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے ایسے بے لوث لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ بس دوسروں کی زندگی عذاب بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ جو تمہیں نصیحت کرے اسے خود سے دور نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ حسن سلوک کا جواب حسن سلوک سے دے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار چاہیں اس سے بدسلوکی کریں مگر وہ پھر بھی ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ تم رشتہ داروں کے حقوق پوری طرح ادا کرو، خواہ وہ تم سے بدسلوکی سے پیش آئیں۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تجھ پر کوئی ایسا حال آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ تعالی کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ لوگوں کی اصلیت برے وقت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص گناہگار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھلائی کو 4 چیزوں میں جمع پایا، نوافل کے ذریعے خدا سے محبت کے اظہار میں، اللہ کے احکام پر صبر میں، خدا کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی ہو رہنے میں، اللہ کی نگاہ سے حیا کرنے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر پکارنے والا یہ پکارے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا، اور اگر کوئی یہ صدا لگائے کہ دوزخ میں ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں، اور یہی مومن بندے کا ڈر اور امید کے درمیان کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل معاف کر دے، اللہ عز و جل اس کا آسان حساب لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا، میں ان 3 لوگوں کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالی سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان تازہ رکھے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں، پہلا آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، دوسرا آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تنقید چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ بندہ اپنے دل کے تابع ہوتا ہے، جیسا اس کا دل ویسے اس کے عمل۔ ذکر کے تیر غفلت کے پردوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ کسی بھولے بھٹکے کو راہ بتلانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بندگی سے ہمیں مطلب، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ سمندر عشق کی گہرائی کو نہ ناپ، تصور میں یار کو رکھ اور ڈوبتا جا۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، اس جیسا کوئی نہیں۔ بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک لمحے میں ایسا کچھ کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ اگر اللہ تعالی راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ سمجھانے والے تو بہت ملیں گے تجھے، لیکن سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ سے محبت اور انسان سے محبت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سے محبت آپ کی سب سے بڑی کمزوری اور اللہ سے محبت سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔
نفاست پسندی اور صفائی پسند ہونے کے لیے مہنگی چیزوں کی نہیں بلکہ نفیس طبیعت اور مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہمی ہوئی ہے جھوپڑی بارش کے خوف سے، محلوں کی آرزو ہے کہ برسات تیز ہو۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ میں آ جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دو۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف کبھی خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کا معراج ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس خالد کو موت بستر پر نہ آتی۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جس کی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ انسان کے کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ اگر کوئی تجھے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تو واقعی برا ہے۔ انا پرست انسان کھوکھلی عمارت کی طرح ہوتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہو اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب اور کتنا بولنا ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ اگر میں یہ دیکھوں کہ کون کیا کر رہا ہے تو میں وہ کیسے کروں گا جو میں کر رہا ہوں۔ جب میرا دل میری سوچ کی نفی کرتا ہے اور میں وہ کرتے کرتے رک جاتا ہوں جو سوچا تھا تو احساس ہوتا ہے کہ یہ دل دماغ سے کتنا زیادہ طاقتور ہے۔
وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ ایک جوکر نے لوگوں کو ایک لطیفہ سنایا تو سب لوگ بہت زیادہ ہنسے۔ اس نے وہی لطیفہ پھر سنایا تو کم لوگ ہنسے۔ تیسری بار اس نے وہی لطیفہ پھر سنایا تو کوئی بھی نہ ہنسا۔ تو پھر اس جوکر نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ اگر تم لوگ ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک غم کو لے کر بار بار روتے کیوں ہو؟ مذاق کی کثرت اکثر دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنا غم چھپانا بہت بڑی نیکی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گوا دیتا ہے اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اس چراغ کی طرح جیو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنا کسی غریب کی جھوپڑی میں۔ انسان کو بولنا سیکھنے کے لیے 1 سال لگتا ہے، مگر کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ راستہ پوچھنے میں شرم نہ کرو ورنہ منزل کھو بیٹھو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھرے چن لیے جاتے ہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہنا، کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنا جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اچھے مقصد کے لیے محنت کرنا ہی کامیابی ہے، چاہے مقصد میں ناکام ہو جائیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاہلوں کی بات گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے۔ ایسا شخص جو اس سبزے پر بیٹھا دراصل نجاست پر بیٹھا، اسے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی خوبصورت منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، کہ ایک قدم اٹھاؤ تو باقی خود اٹھتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، کہ ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، باوجود قدرت پانے کے لوگوں کے گناہوں سے درگزر اور دولت کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ احسان کر۔ اس طرح کرنے سے تمہیں پورے طور پر سرداری مل جائے گی۔ جب تمہارے نفس کے اوپر تمہارا تسلط قائم ہو جائے تو عام لوگ تمہارے انصاف کی وجہ سے تمہاری طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، خبیث اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ اے عقل والو،
اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا عدل روپیوں پیسوں سے قائم نہیں ہوگا، بلکہ نیکیوں اور گناہوں سے قائم ہوگا۔ جو نیکیاں تم بچا کر لائے ہو، اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں تم سے چھین لے گا، اور جن پر تم نے ظلم کیا ہے ان کو دے دے گا۔ کسی کے ساتھ احسان کرنا گویا اس کو غلام بنا لینا ہے، لیکن غلام بنانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے احسان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ جسے برائی کرنے میں خرابی نظر نہ آئے اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر چاہے وہ غلط اگر ساری دنیا ہی کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تم آخرت میں ایک تمنا ضرور کرو گے کہ کاش تھوڑی نیکیاں اور کما لیتا۔ آج موقع ہے، کما لو۔ لوگوں پر خدا کا حکم ضرور چلاؤ، لیکن خدا بن کر نہ چلاؤ۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت کا راستہ ہے۔ دنیا میں سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ کر اور بدلحاظی سے اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ آپ کی شخصیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ عارضی زندگی در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ جب انسان اپنے دکھ کو اپنے تک محدود کر لیتا ہے تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں رب کی طرف سے، لیکن یہ بڑا ہی مشکل عمل ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ انسان سچائی، برابری اور مساوات کا درس پڑھنے کے باوجود ظلم اور جہالت سے محفوظ نہیں۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے، یعنی باہر کی مشکلات سے نہیں،
ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ بہت مشکل نہیں ہے زندگی کی سچائی سمجھنا۔ جس ترازو پر دوسروں کو تولتے ہیں اس پر کبھی خود بھی بیٹھ کر دیکھیں۔ سچ کے راستے پر چلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں بھیڑ کہیں نہیں ملتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلند آواز سے رونا بے صبری ہے۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھن دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ اپنا سفر جاری رکھو، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تلخ اور کڑوا لہجہ مت اپناؤ۔ کسی عقل مند کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے، درخت یاد رکھتا ہے۔ شکایت کرنے والوں کا گھر نہیں بستا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو عادت بنانی پڑتی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کن کاموں میں لگا رکھا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ الحمدللہ میں صبر آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ جسم کو مت سوارو بلکہ روح کو سوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسانوں کو عرش والے سے ملا دے۔ آتے ہوئے آذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بہت مختصر زندگی ہے، محسوس تو کر۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو قبرستان سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں جو اپنی ہی موج میں رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، مگر کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ خوف کا بیج جب لالچ کی زمین پر بویا جاتا ہے تو صحت مند جھوٹ پیدا ہوتا ہے، اور جہاں عشق ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اگر آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے تو سب سے بہترین تحفہ دعا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ تمہارے ہر زخم کا مرہم موجود ہے اس رب کے پاس۔ بعض کانٹے آپ کو ساری عمر چبھتے رہتے ہیں، آپ لاکھ جتن کر کے بھی ان کو نکال نہیں پاتے، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتے۔ بس ان سے اٹھنے والی ٹیس آپ کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ وہ ہیں، اور آپ کے وجود کے اندر سے آپ کو بے حال کیے ہوئے ہیں۔ شاید بعض دفعہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ نظر کا قصور نہیں ہوتا، یہ وقت کا قصور ہوتا ہے جو ہر چیز صحیح وقت پر ہی سامنے لاتا ہے۔ ظلم کی عمر بہت لمبی ہی کیوں نہ ہو،
آخر کار دم توڑتی ہی ہے۔ انسان ظلم کرتے کرتے بھول ہی جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہوگا۔ جب انسان کی روح تھک چکی ہو تو نیند سے تھکاوٹ کبھی نہیں اتر سکتی۔ تجربہ تھا سو دعا کی تاکہ نقصان نہ ہو، عشق مزدور کو مزدوری کے دوران نہ ہو۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اٹھانا سیکھیں۔ ہزار عیب ہیں لیکن اٹل حقیقت ہے، غریب لوگ محبت شدید کرتے ہیں۔ آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کر مسکرا دینا آفرین اذیت ہے۔ تاروں کو انسان تب ڈھونڈتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ ہوتی ہے لاکھ غموں کی دوا نیند بھی، مگر ہوتے ہیں کچھ ایسے غم بھی جو سونے نہیں دیتے۔ وہ لوگ کس درد سے گزرے ہوں گے جن کے ہمدرد وعدوں سے مکرے ہوں گے۔ دولت کی محبت غریبی کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ جس بات سے قوم ایک نہ ہو پائے وہ بات اسلام تو نہیں ہو سکتی۔ جس معاشرے میں مظلوم اور محروم نہ ہو وہی معاشرہ کامیاب ہونے والا ہے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے آدھی رات کا رونا اور گڑ گڑانا چھن جائے۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ جھوٹے کو سچی بات نہ بتانا اور سچے کے سامنے جھوٹ نہ بولنا۔ انسان اتنا اشرف ہے کہ اسے اللہ کا ارادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری خامیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خوبیاں۔ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تمہیں دنیا میں کسی اور صورت میں بھیجا جا سکتا ہے تو جس صورت میں آنا پسند کرو وہ تمہارا دوست ہے۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے شجر کو اتنے پیوند لگائے جا چکے ہیں کہ اس کا اصل رنگ دب کر رہ گیا ہے۔ اگر تمہیں یہ اختیار دیا جائے کہ ساری کائنات ختم ہونے والی ہے اور ایک انسان نے بچنا ہے تو جس انسان کو تم بچانا پسند کرو وہ تمہارا دوست ہوگا۔ جنت بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو۔ ہماری خوشیاں دوست کی شرکت سے دو گنا ہو جاتی ہیں اور ہمارے غم گزار کے قریب ہونے سے کم ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان جس نے ساتھی سے وفا نہ کی کسی سے وفا نہیں کر سکتا، نہ دین سے، نہ خدا سے، نہ خود اپنے آپ سے۔ 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں۔ کثرت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک وحدت نہ پہچان لی جائے۔ سب انسانوں میں برابر آنسو ہیں اور یہی رشتہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی راز ہمیشہ راز نہیں رہا۔ سننے والے کا شوق ہی خاموشی کو بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو دریافت کرنا یہی انسان کا فرض ہے۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ پہاڑوں سے نکلنے والے دریا خود سمندر کے لیے پیاسے ہوتے ہیں اور یہ کناروں کی پیاس بجھاتے ہوئے اپنے محبوب ساگر سے جڑ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یار جلوہ بن کر دل سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا نہیں۔
جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے یقین اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا دے جاتا ہے۔ کنجوس اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں، ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان لوگوں کے اعمال میں ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماضی ہمارا مقدر ہے، حال فیصلے کا لمحہ ہے، مستقبل ایک موقع ہے۔ چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو پھر ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ بد اخلاقی صاف کپڑوں کو کیچڑ سے زیادہ ناپاک کر دیتی ہے۔ بس اپنے فائدے کو دیکھنے والا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے، اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ خالق کی ناشکری اور مخلوق کے ساتھ غیر مناسب برتاؤ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوش اور مطمئن نہیں رہنے دیتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرہ نفس سے بڑھ کر نہیں۔ کوئی رات بھر جاگتا ہے مگر غفلت کے سبب دنیا کی رنگینیوں اور تفریح میں وقت گزارتا ہے۔ کوئی اللہ کی یاد، محبت اور خوف کی وجہ سے جاگ کر شب بیداری کرتا ہے اور اپنے دل اور روح کے لیے ہدایت کے خزانے پا لیتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کی راہ میں حائل نفس اور شیطان کے بہکاؤ اور شر سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائے، لیکن رب نہیں ملتا۔ کوئی ورد، کوئی تعویذ رب تک نہیں پہنچاتے جب تک تیرا ہر ایک عمل ریاکاری سے پاک نہ ہو۔ اصل پاکی اور طہارت سیرت اور کردار کی پاکی ہے۔ سرخ رو اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اچھے انسان کو برا بننے میں اور برے انسان کو اچھا بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ جب راستہ بتانے والے بھٹک جائیں تو قافلے طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بے تحاشا خوشی بھی رلا دیتی ہے۔ انسان کو پل کی خبر نہیں ہوتی اور وہ سالوں کو گھیرے ہوئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اس کے حکم سے واقع ہوگی۔ بڑا ادب اکثر چھوٹی جگہوں پر ملتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم امیدوں کے فرش پر بہت بری طرح پھسلتے ہیں۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین
انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ شاید واقعات دماغ کو گہرا بنا دیتے ہیں۔ گھبراہٹ کی منزل پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ جو ذات یہاں تک لے آئی ہے، کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا۔ نگاہیں نیچے رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ لٹے ہوئے مسافر ذرا بے رحم ہوتے ہیں، لٹے پٹے لوگ تھوڑے سے ظالم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رشتوں کو آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ساری زندگی سارے رشتوں کو ہمیشہ آزماتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو اکثر انسان کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ بس دکھ وہاں سے نہ ملے جہاں سے سکھ کی امید ہو، وہاں سے ملے دکھ کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم بڑوں کی عزت کرو تو چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ان میں سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے، جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ عقل کی خوبصورتی سوچ میں ہے، زبان کی خوبصورتی خاموشی میں ہے، حالات کی خوبصورتی استقامت میں ہے، گفتگو کی خوبصورتی سچائی میں ہے۔ اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ جن کو ہر پل اپنی انا عزیز ہو وہ کوئی خوبصورت رشتہ نہیں چلا سکتے۔ بھٹک جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بھٹک کر بھٹکے ہی رہنا بہت خطرناک ہے۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی لذتیں حاصل کر لے یا آخرت کے اجر کے لیے کوشش کرے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہارے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ہاتھ سے چلی گئی اور دنیا والے آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دن دیکھنا کہ تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ ہاں، اللہ نے میری دعا ایسی قبول کی ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہو گے کہ اللہ نے میرے صبر کا صلہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جب تم میں سے کوئی شخص شیطانی خواب دیکھے تو کسی سے اپنے ساتھ شیطان کے اس کھلواڑ کو بیان نہ کرے۔
سب سے سچی چیز موت ہے۔ نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، کمزور نہ پڑو۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت کے ساتھ باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ راز ایک طاقت ہے، اس کو محفوظ رکھا کریں، کیونکہ جس چیز کا لوگوں کو علم ہی نہیں وہ اسے تباہ کیسے کریں گے۔ ہم سے نفرت کرنے سے آپ کا اپنا ہی خون جلتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ ہم وفات پا چکے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے غموں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جن باتوں اور کاموں سے ناراض ہوتا ہے، شیطان انہی پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، مگر دنیا سے محبت کرنے والا دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جب دل میں ایمان کی چاہت اور طلب ہو جائے تو اللہ کی مدد حاصل ہونے لگتی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مرحلے جن کو میں نہیں جانتا۔ بہت سنبھل کے فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی نکال لیتے ہیں۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہو وہاں انسان بکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی ایک دن رو ہی پڑتے ہیں۔ عجیب مقام سے گزر رہا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے نیند بھی گوا بیٹھے۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ اسے بے وقوفی ہی کہیں گے کہ آپ غلط لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور امید ایک اچھی زندگی کی رکھیں۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ عقل کا احترام یہ ہے کہ عقل سے سوالات کیے جائیں۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ مقصد ڈر کو کم کرتا ہے۔ عقل اپنا راستہ خود بناتی رہتی ہے، دھوکے باز پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ سوال عقل کا دروازہ ہے۔ ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے، اور مستقبل صرف ایک موقع ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے تو کہنے لگ جاتے ہیں۔ تعلقات میں شک زہر اور سوالات دوا ہے۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ مجھے کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا جتنا میرے اپنے خیالات نے مجھے تھکا دیا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر بھی غرور کرتے ہیں کہ ہم غرور نہیں کرتے۔ ہمارا ایک غلط فیصلہ ہمارے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ دکھ درد کی 2 دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہیں۔
اپنی امید صرف اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ شعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو یہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بدلہ لے لینا یہ غصے کی انتہا ہے۔ ہیرو اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔ بولیں گے تو باتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ میں مکمل نہیں ہوں مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں، یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ کوشش کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر لازمی طور پر غلطی ہو ایسا ضروری نہیں۔ اگر آپ لپک کر کام پکڑتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ مذہب کے سیاسی استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں آپ کریں اور اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا جائے۔ جہاں انسان نے عمل اور اس سے نکلنے والے نتیجے کی ذمہ داری لے لی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی کی شخصیت کا جادو اس حد تک آپ پر اثر نہ کرے کہ آپ شعور ہی کھو دیں۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ استاد کو عزت علم دینے کے بدلے میں ملتی ہے۔ مبہم یعنی الجھی ہوئی باتیں کرنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ تربیت آخر میں یہی وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ عمل سوچ سے نکلتا ہے، اس لیے سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کی تکلیف دراصل سب کی تکلیف ہے۔ چالاک آدمی بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہے۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں تو کسی کو پست کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں وہ کسی مستقبل پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ باہر اور اندر سے ایک جیسا ہو جانا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ معاملات پر جس کی مرضی چلتی ہے وہی نتیجوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکے۔ دکھ اور سکھ اتفاقی بھی ہو سکتے ہیں
کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی خود ایک مقصد ہے۔ انسان زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کا قیدی نہیں بلکہ مسافر ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ کم عقل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ سیکھیں، آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ عروج ملے یا زوال آئے، یہ دونوں ہمیشہ تمام سمتوں سے ملتے ہیں اور آتے ہیں۔ جھوٹ پہلے خود سے بولنا پڑتا ہے۔ قانون اور آئین سے اوپر بیٹھا شخص مطلق حکمران ہوتا ہے۔ ایک نسل میں غریبی کا ہونا سمجھنے والی بات ہے، مگر نسل در نسل غریبی کا پایا جانا ایک جرم ہے۔ طاقتور کی عاجزی کمزور کو بولنے کا موقع دینے کا ایک طریقہ ہے۔ جلدی میں کیا جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تنقید کے عمل میں اطمینان نہیں ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ وقت کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ خدمت کا سب سے بلند مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ مجھ میں خامیاں ہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے، مگر میں خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ ضرور فکر کی بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کو اور مسئلوں کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ معمولی سا خوف بھی جھوٹ بولنے پر راضی کر سکتا ہے۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ آزادی کی ابتدا آزاد سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ علم کی کمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے بدل دینا چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں مدد کریں۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اجنبی کو اپنی اور دوسروں کی ذاتی معلومات مت دیں۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دھکیل دے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو کہانیوں کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ان کہانیوں کو ہی حقیقت نہ سمجھ لیا جائے۔ حال ناکامی نہیں ہے،
हारने की वजूहात को ना समझना नाकामी है। तुम किसी को सोचने पर तो मजबूर कर सकते हो, पर मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। हम भी कहते हैं सब कुछ है हमारे दम से, हम भी गुजरे हुए लोगों की तरह सोचते हैं। दुनिया में तकलीफ़ों के बढ़ जाने की एक बड़ी वजह इंसानियत की कमी और लोगों की कसरत है। बड़ी से बड़ी और आसान बुजुर्गी यही है कि हमें अल्लाह का हर फैसला कबूल है। कितना बेसुकून हो जाता है इंसान जब किसी चीज़ को खो भी नहीं सकता और वो चीज़ उसकी हो भी नहीं सकती। जान ले कि तेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह के सिवा तेरी हर तलब हवस है। जिस शख्स ने दिल को कीना और बुग़्ज़ से पाक नहीं किया, वो कभी रूहानियत के किसी मकाम पर भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला नाखुश होता है बेफ़ायदा बातों से और बहुत पूछने से, यानी ऐसी बातों का पूछना जिनकी ज़रूरत ना हो या जिनका पूछना दूसरे को बुरा लगे, और माल के तबाह करने से। लोगों में ऐसे रहो जिस तरह शहद की मक्खी परिंदों में होती है, जिसे हर परिंदा हकीर समझता है। अगर परिंदों को मालूम हो जाए कि इस मक्खी के पेट में कैसी बरकत है तो वो ऐसा ना समझेंगे। लोगों के साथ अपनी ज़बान और अपने जिस्मों के साथ मिलजुल कर रहो, लेकिन अपने दिल और आमाल के ज़रिए उनसे जुदा रहो। अपने भाई का उज़्र कबूल करो, और अगर उसके पास कोई उज़्र ना हो तो तुम खुद ही कोई उज़्र तलाश कर लो। जो शख्स बुराई और फितने की आग भड़काता है वो खुद उसी का ईंधन बन जाता है और इसी में जलकर मर जाता है। अपना हक लेने में देर कर देना ऐब नहीं है, दूसरों के हक पर कब्जा कर लेना ऐब है। जो कोई तुम्हारी बदकिरदारी और तुम्हारे बुरे कामों की हिमायत करता है वो तुम्हारे साथ धोखा करता है। दुनिया के गुजरे हुए वाक़ियात उसके आने वाले हालात का मुकम्मल नक्शा है। मांगना हो तो ऐसे शख्स से मांगो जो देकर भूल जाता है। एहसान करना है तो ऐसे शख्स से करो जो उसे याद रखता है और दोहराता रहता है। ख्वाहिशों और शहवत की पैरवी दीन को बिगाड़ती है और लालच की पैरवी यकीन को बर्बाद कर देती है। ऐ दुनिया, तेरा ऐश और आराम थोड़ा, तेरे खतरे ज़्यादा और तेरे आशिक जलील और ख्वार हैं। नेकी वो होती है जो टूटे दिल को जोड़ती है। नेकी वो है जो किसी के जख्म पर मरहम रखती है, जो भूखे को खाना खिलाती है, जो परेशान को तसल्ली देती है। वो ज़बान जो दुनिया के कामों में दिन भर भागते हुए भी अल्लाह का नाम लेती है। अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह की नेमतों का एहसास होना भी है। हम में से अक्सर लोगों को इसका एहसास नहीं होता कि हम कितनी नेमतों में रह रहे हैं। हम बस वही देखते हैं जो हमें नहीं मिल रहा, वो नहीं देखते जो पहले ही हमारे पास है, वो सब जो दूसरे बहुत से लोगों के पास नहीं है। याद रखो, इंसान को जिस वजह से रोज़ी से महरूम किया जाता है वो सिर्फ गुनाह है जिसको वो करता है। हम जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से हटें, हमारी ज़िंदगियाँ पेचीदा होती जाएंगी। हम खुद को मुश्किल में डालते जाएंगे। हम जहाँ अपने दिल की मानेंगे, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे, हम मुश्किल में पड़ेंगे। ये तो लिख कर रख लें, ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा। और हम लोग मरकर भी इस दुनिया के मेयार पर पूरा नहीं उतर सकते। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। बर्दाश्त ऐसी मजबूत चीज है कि पत्थर पलटकर मारने वाले के मुंह पर जा पड़ते हैं। और इल्म जब दिल पर उतरता है तो चुप लग जाती है। दूसरों को मुतासिर करने की ख्वाहिश ज़हनी कैद की बदतरीन शक्लों में से है। कुरान पाक को किस ज़बान में पढ़ा जाए, इसे दिल की ज़बान में पढ़ा जाए, मोहब्बत से पढ़ा जाए, अदब से पढ़ा जाए। जिसका ये कलाम है वो मुसन्निफ मौजूद है।
اپنے دل میں کہو کہ یا اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ سمجھا دے گا۔ وہ محبت کرنے والوں کو سمجھا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ ہی صحیح۔ محبت کرنے والے کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جسے ہو رہی ہے اس کو خود بخود خبر ہے، کیونکہ یہ خود اسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ محبت کون دیتا ہے؟ محبوب دیتا ہے۔ اسے کیوں تم بتا رہے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ اے بندے، نفس اگر پلید ہے تو تن پر پاکیزہ لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ دل میں شرک ہی شرک بھرا ہے تو خاک پر سجدہ ریزی کا کیا فائدہ؟ عقل کی انتہا شیطان تک لے جاتی ہے اور انکار تک لے جاتی ہے، اور دل کی انتہا جو ہے یہ حضوری تک لے جاتی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتی ہے۔ سب سے اچھی حکمت عملی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کی نقل کر لی جائے۔ اس سے روحانیت آ جائے گی، اور روحانیت آ جانے سے روحانی علم خود بخود عطا ہو جائے گا۔